نوجوانی میں جن سینئر ادیبوں شاعروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا، ان سے فیض حاصل کیا، تعلیم حاصل کی اور ان کی شفقتوں کے سائے میں جیسے معاشرتی زندگی بھی گزاری، تو ان میں جو ہیں دو آدمی ایسے تھے ان سینئرز میں سے جن سے مجھے ایسی محبت تھی کہ سمجھیں کہ اس محبت ہی نے گویا قیس عامری کو مجنوں بنایا ہوگا۔ مطلب ہر وقت جیسے ایک غلبہ رہتا تھا اس محبت کا ان دو ہستیوں کے سلسلے میں، ایک میرے استاد سلیم احمد اور رئیس فروغ صاحب۔ تو میرا وقت رئیس فروغ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ گزرتا تھا، کیونکہ کالج سے فارغ ہو کے میں وہ ریڈیو پاکستان کی کینٹین میں چلا جاتا تھا، جہاں شہر کے بہترین لوگ اکٹھے ہوتے تھے، ادیب، دانشور، علماء۔ تو پھر فروغ صاحب کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور پھر ان کے اور قمر جمیل صاحب کے ساتھ واپس آتا تھا۔ تو میں دیکھتا تھا کہ مہینے میں ایک دو مرتبہ ایک بہت ہی مسکین دکھائی دینے والے صاحب تشریف لایا کرتے تھے فروغ صاحب سے ملنے۔ تو فروغ صاحب ان کے آتے ہی ہم لوگوں کی طرف سے جیسے بالکل لا تعلق ہو جاتے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ یہ جو صاحب آئے ہیں ان کے علاوہ یہاں کوئی اور موجود نہیں ہے رئیس فروغ صاحب کے لیے۔ لیکن یہ جو ان کی یکسوئی اور ایسی توجہ کہ جو انہیں ان میں جذب کروا دیتی تھی، یہ برابری کی سی نظر آتی تھی۔ جیسے لگتا ہے کہ جس آپ کا سب سے اچھا دوست اب آ گیا تو اب آپ کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انداز ہوتا تھا فروغ صاحب کا۔ اور یہ دونوں بمشکل 5-7 فقروں کا تبادلہ خیال کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ کوئی خبر دیتے تھے، یہ وہ خبر سن کے کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ کوئی اور واقعہ بتاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہاں چلو ٹھیک ہی ہوگا، اور کچھ بھی نہیں، مطلب نہ کوئی ادبی بات نہ کوئی علمی بات۔ تو اس طرح وہ خاموش وہ بیٹھے ہیں، یہ ان کی طرف منہ کیے خاموش بیٹھے ہیں، اور وہ ادھر ادھر جیسے چھت پہ دیکھتے رہتے تھے، اور ہم لوگ جیسے بالکل معطل بیٹھے رہتے تھے کہ اب دیکھیں یہ صاحب کب جاتے ہیں۔ ایک دو مرتبہ دیکھا، یا دوسری مرتبہ جب دیکھا تو ایک تجسس بھی ہوا اور یہ رشک بھی آیا، بلکہ ان سے ایک رقابت سی بھی محسوس ہوئی، کیونکہ دوسری مرتبہ میں نے انہیں جو دیکھا تو ہم لوگ فٹ پاتھ پہ بندر روڈ پہ جا رہے تھے، میں اور رئیس فروغ صاحب، کہ وہاں جا کے پان لیں گے اور یہ لیں گے وہ لیں، ایسے ہی تفریح کے لیے۔ تو اچانک یہ سامنے سے یہی صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے، تو ملے ان سے، اور اب رئیس فروغ صاحب نے جیسے وہ ہاتھ تھامے ہوئے تھے وہ ہاتھ چھوڑ دیا میرا، اور ان سے وہی کہ اچھا ٹھیک ہے، اچھا، اور اس کے بعد میری طرف مڑے فروغ بھائی اور کہنے لگے کہ اچھا جاوید اب تم چلے جاؤ، میں آج نہیں جا سکوں گا تمہارے ساتھ۔ مطلب ہمارا جیسے روز کا پروگرام ہوتا تھا، تو اس وقت مجھے جیسے عجیب تکلیف سی بھی پہنچی اور ایک رقابت سی ان صاحب سے محسوس ہوئی۔ تو پھر خیر اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود ہی یاد دلایا رئیس فروغ صاحب نے کہ بھئی کل وہ آ گئے تھے وزیری صاحب، تو وہ ذرا جانا تھا ان کے ساتھ، تو تمہیں کوئی تکلیف وغیرہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا جی مجھے تو بڑا عجیب محسوس ہوا، یہ ہیں کون، مطلب آپ سے ان کا کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگے یہ میرے بہت ہی لڑکپن کے دوست ہیں، اور مطلب یہ ان سے کچھ کہنے کے لیے مجھے بولنا نہیں پڑتا، اور انہیں بھی مجھے کچھ بتانے کے لیے
زبان نہیں ہلانی پڑتی، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تب تو ساتھ ہیں ہی، اور اگر ایک دوسرے سے دور بھی ہوں تو وہ جو ساتھ رہنے والی کیفیت ہے اس میں کمی نہیں آتی۔ یہ میری زندگی کے واحد آدمی ہیں ایسے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ بھئی ان میں کیا ایسی خوبی ہے؟ وہ تو بالکل پان کھاتے ہوئے اور بالکل مسکینوں کی طرح بالکل غیر نمایاں آدمی، تو آپ سے ان کا کوئی علمی اور وہ سب مکالمہ تو ہوتا نہیں، ان میں ایسی کیا چیز ہے جس میں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بغیر اپنا تصور نہیں کر سکتا؟ تو کہنے لگے کہ بھائی یہ لڑکپن سے ولی اللہ ہیں۔ تو اچھا، رئیس فروغ صاحب خود بھی مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں مراد آباد کے، ان کے نواسے تھے، تو انہوں نے گھر میں وہ ماحول دیکھا ہوا تھا تصوف کا خاص طور پہ۔ تو کہنے یہ تو اس وقت سے ولی اللہ ہیں۔ میں کہا کیسے پتہ چلا؟ کہنے کہ یہ جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اور لوگ ان کے گھر والے جو ان کے والد اور ان کے بڑے جو تھے وہ ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ان کو بولنے نہ دیا کرو زیادہ، اور یہ کسی کے لیے کوئی غلط بات تو نہیں کہیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اگر مشہور ہو گئیں تو یہ لڑکا خراب ہو جائے گا۔ ان کے والد صاحب وغیرہ فروغ صاحب اور دیگر دوستوں کو یہ نصیحت کرتے تھے، بلکہ ہدایت اور تاکید کرتے تھے۔ تو کہنے اس دوران میں ان کے ساتھ تنہائی میں گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا تھا، لڑکپن کی عمر میں، مطلب 12-14 برس کی عمر میں گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا تھا، اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ بہت زیادہ جو حقیقی چیزیں یا بہت زیادہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ دو آدمیوں میں اگر محبت ہو تو بغیر کہے سنے ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر دوستوں کو اگر ایک دوسرے سے کوئی کام پڑ جائے تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ان سے اگر مجھے کبھی کوئی کام پڑا ہے اور اس کام کا مجھے ابھی احساس ہوا ہے تو یہ وہ کام کر دیتے تھے یا یہ وہ بات کہہ دیتے تھے۔ تو کہنا اب یہ سب تو میں نے لڑکپن میں دیکھا ہوا ہے، لیکن پھر جب بڑے ہوئے پاکستان آ گئے تو یہ KPT میں ملازم ہوئے، کراچی پورٹ ٹرسٹ میں، فروغ صاحب اور غالباً وزیری صاحب بھی وہیں، اور اس کے بعد جو ہے وزیری صاحب نے جب ان کے اندر ایک وہ پیدا ہو گیا تھا نا مریدانہ پن ان کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نہیں، میں تمہیں نہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں نہ چھوٹا سمجھتا ہوں، اور تم سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے نہ بڑا سمجھو نہ اپنے سے چھوٹا جانو۔ کہنے پھر ان کے کہنے میں یہ اثر تھا کہ بس ان کے کہتے ہی جیسے میں بن گیا۔ کہنے لگے کہ مجھے اگر یہ حکم دیتے، امر کرتے اور اس پر عمل میرے ارادے پر موقوف ہوتا تو میں کبھی اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے ان کی بات کی تاثیر ایسی تھی کہ میں ویسے ہی ہو گیا، اور پھر میں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور تم دونوں ایک دوسرے کو تم کہنے لگے۔ تو اس کے بعد یہ فروغ صاحب کی بات بتا رہا ہوں میں کہ فروغ صاحب کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ عجیب طرح کے وساوس آتے تھے دین کے سلسلے میں، رشتوں کے سلسلے میں، دوستوں کے بارے میں، مطلب ایک آدمی جو وہمی ہو جاتا ہے اس طرح کے یہ ہو گئے تھے۔ تو کہنے لگے اس زمانے میں وزیری پانی پتی صاحب حیدرآباد میں تھے، اب یہ بات کی بات ہے، سینئر ہو گئے تھے دونوں۔ تو کہنے لگے کہ وہ 2-4 مہینے سے باہر تھے،
تو میں اس سے خود نمٹنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کامیابی نہیں ہوتی تھی، اور مجھے ہر ایک سے جیسے دوری اور ایک وہ الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ تو کہنے لگے میں نے ایسے ہی ایک مرتبہ میں سوچ رہا تھا کہ کاش وزیری ہوتے تو وہ مجھے اس سے نکالتے۔ تو کہنے یہ میں نے سوچا اور اس سے نکل گیا، اور پھر بعد میں انہوں ہی نے آ کے یاد دلایا، مطلب 15 دن 20 دن بعد جب وہ آئے واپس، تو انہوں نے کہا کہ یار تم عجیب عجیب باتیں مجھ سے طلب کر لیتے ہو، اور تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ کہنے میں اس وقت کسی شادی میں یا کسی ایسی مصروفیت میں تھا جہاں شور بہت تھا، کہنے وہاں کچھ مدھم سا مجھے احساس ہوا۔ تو خیر بتاؤ کیا ہوا تھا، خیریت، اور اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ تو اب جب یہ سب باتیں اور بھی کچھ باتیں رئیس الروح صاحب وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، تو جب یہ سب باتیں سنی تو ہمارا تو مطلب میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں کہا ایسا آدمی۔ پھر میں اردو بازار میں وہ بہت آیا کرتے تھے، اور اردو بازار سے ان کا غالباً کوئی معاشی تعلق بھی تھا۔ اردو بازار ریڈیو پاکستان کراچی سے بالکل واکنگ ڈسٹنس پر ہے۔ وہاں بھی کچھ لوگ کتاب بیچنے والے میرے دوست تھے، کرمانی صاحب وغیرہ، تو میں وہاں بیٹھ جاتا تھا کتابیں پڑھنے کے لیے، وہیں بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ تو وہاں یہ آیا کرتے تھے، غالباً دوسرے تیسرے دن دکھائی دیتے تھے۔ وہاں میں نے ان کو بہت لجاجت سے اور بہت اس سے مطلب یہ عرض کیا کہ وزیری صاحب ہماری طرف بھی بس نظر کر دیجئے کہ مطلب اچھے آدمی بن جائیں۔ تو بالکل جیسے شرماتے ہوئے، بہت شرمیلے سے آدمی تھے، کہنا ارے بھائی ہم کیا، پہلے ہم خود تو اچھے بنے، یہ مطلب اس طرح کی باتیں کر کر کے ٹال دیتے تھے۔ اس کے بعد جب ان کے قریبی مطلب عزیزوں سے پتہ چلا، تعلق ہوا یا اتفاقاً معلومات ہوئیں، تو وہ تو مطلب جیسے دماغ بھگ سے اڑ جائے کسی کا۔ ایک تو یہ کہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ غریب رہنا، اور وہ غریبی سخاوت کے ساتھ گزارنا۔ کہتے تھے غریبی سخاوت اور استغنا کے ساتھ، لوگوں سے بے نیازی کے ساتھ گزارنا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خوشی کسے کہتے ہیں، عزت نفس کسے کہتے ہیں، اور اللہ پر توکل کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ کسی بھی شخص کی جو ان کے قریب میں ہو، رشتے میں ہو یا دوستوں میں ہو یا اولاد میں ہو، کوئی بھی شخص اگر غیر معمولی طور پر دنیا میں خود کو مصروف کر لیتا تھا اور اس مصروفیت کے نتیجے میں خوشحال ہونے لگتا تھا، تو یہ اس سے جیسے ڈسٹنس پیدا کر لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ تمہیں ابھی لگ رہا ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ ضرورتیں جو ہیں وہ تو یہ تمہاری پیاس زہراب سے بجھ رہی ہے، یہ سلو پوائزن ہے جو مطلب تمہیں شربت معلوم ہو رہا ہے، اور تم سمجھ جاؤ کہ پیاس بہت اچھی طرح بجھ گئی ہے، تو خبردار یہ پیاس نہیں بجھ رہی، یہ تمہیں پیاسا ہونے، تمہاری پیاس کو ولگرائز کر رہی ہے، تمہیں سچی پیاس کے لائق نہیں چھوڑے گی۔ اب یہ سب مطلب لفظ چاہے میرے ہوں، مفاہیم ان کے ہیں جو مختلف جگہوں سے یہ فقرے مجھے ان کے حوالے سے سننے کو ملے۔ شخصیت میں ایسے تھے کہ مطلب ان کا چہرہ ایسا تھا، وہ آ کے بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا تھا کہ اس شخص کے اندر محبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عجیب پگھلا ہوا، مسکراتا اور حیادار چہرہ، تو بالکل، اور خاموشی ان کی حیاداری کی وجہ سے زیادہ تھی۔
تو ایک تو نہایت محبتی آدمی تھے، مطلب کسی اجنبی کی پریشانی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں۔ نہایت، جیسے وہ درویشی کا لفظ آپ کے ذہن میں جتنے معانی رکھتا ہے وہ اس سے زیادہ درویش تھے، مطلب ان کو جو درویشی حاصل تھی وہ لغت میں تشریح پانے والی درویشی سے زیادہ تھی۔ میں یہ بات پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں وزیری صاحب کے بارے میں۔ تو اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ جو شرمیلے ہوں، محبتی ہوں، وہ منکسر المزاج بھی ہوں گے، وہ رقیق القلب بھی ہوں گے، ظاہر ہے یہ سب اوصاف آپس میں مشروط ہیں، اور نہایت پاک باز۔ ان کو دیکھنے سے جو چند چیزیں آدمی کو انہیں نہ جاننے کے باوجود اپنے اندر پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، اس میں محبت کے ساتھ پاک بازی۔ وہ مطلب وہ آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ساری فضا ہر طرح کی اندر باہر سے آلودگی سے پاک ہو رہی ہے۔ یہ ان کے بارے میں ان کے قریب رہنے والے سب لوگوں کا تجربہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی میں کہہ رہا ہوں۔ اور انتہا درجے کے بچوں کی طرح معصوم تھے، مطلب ان کا ایک انداز ہوتا تھا حیرانی کا، وہ ہماری سمجھ ہمارے مطابق تو وہ بہت معمولی باتیں ہوتی تھیں یا معروف باتیں ہوتی تھیں، تو اس پہ وہ حیران ہو جاتے تھے، ارے، اور جو وہ چہرہ ان کا بنتا تھا وہ چہرہ ایسے ہے کہ جیسے فرشتہ اپنی طفولیت میں کسی بات پہ حیران ہو رہا ہے۔ تو وہ اسے دیکھنے کے لیے ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جناب یہ ریڈیو میں جو آواز آتی ہے، یہ آپ معلوم ہے کہ یہ 1 سیکنڈ میں ساری دنیا کا چکر کاٹ لیتی ہے، ایسے ہی الٹی سیدھی جو ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یار یہ وہ ہے ریڈیو، ہاں ہم نے کہا یہ ہے۔ اور یہ سب تو ایک طرح کی اوصاف ہو گئے کہ رقیق القلبی، بھول پن، محبتی ہونا، لیکن ان اوصاف کے ساتھ انتہا درجے کے باہمت اور صاحب استقامت آدمی تھے۔ یعنی استقامت یہاں میں محض مذہبی مفہوم میں نہیں کہہ رہا، مطلب وہ دنیا کے مطلب ان کے ساتھ کیسے بھی حالات پیش آ جائیں وہ کبھی ڈگمگاتے نہیں تھے، کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے، کبھی کوشش نہیں چھوڑتے تھے۔ تو جو بھی انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو اس کام کے آگے جتنی بھی رکاوٹیں آ جائیں لیکن وہ اس کام کے لیے درکار کوششیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ایسا گویا 10 معاملات میں ہوتا تھا، 10 جگہ پہ وہ۔ تو انتہائی باہمت، انتہائی بہادر، مطلب وہ ایسی جگہ پہ بھی کچھ مدت رہے ہیں جہاں مطلب ڈاکوؤں کا بسیرا تھا، کورنگی سے ادھر کچھ بھی نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وزیری صاحب فلاں جگہ نہ جانا، اس زمانے میں ہم لوگوں کا ایک کلچر سا تھا کہ ہر محلے میں کوئی گھر آسیب زدہ ہوا کرتا تھا اور خالی رہتا تھا، وہاں نہ کرایہ دار آ سکتا تھا نہ وہ۔ تو ہماری طرف بھی تھا، یوسف پلازا کے پیچھے ایک گھر، وہ بہت اچھا بنا ہوا گھر، تہہ خانہ بھی تھا، لیکن اس میں ایک رات سے زیادہ کوئی آباد نہیں ہوا۔ وہ مالک مکان جو ایک رات رہا بننے کے بعد پھر کوئی نہیں رہ سکا۔ وہاں ہم جاتے تھے، جیسے وہ ڈرنے سے اپنے لطف اٹھاتے تھے رات کو، تو 2-4 کو لے گئے اور تھوڑا تم جاؤ قریب، تم جاؤ، ایسے ہی مطلب اس وقت ڈرنا بھی اس وقت جیسے فرحت والا ہوتا تھا۔ تو یہ جیسے کلچر تھا، ہر محلے میں کوئی آسیبی مکان ہوتا تھا۔
وزیری صاحب کو آپ آصیب سے بھرے ہوئے گھر میں، واقعی آصیب اور جنات وغیرہ سے بھرا ہوا گھر ہو، آپ کہیے تو کہتے ہیں ارے یار دیکھ کے آتے ہیں، اور وہ گھس جائیں گے، وہ آپ چاہے ان سے کہیے رات اکیلے رہ جاؤ، رہ جائیں گے۔ مطلب یہ لوگ ان سے یہ جیسے اپنی تفریح کے لیے کروایا کرتے تھے، اور ہمیں تو یقین ہے کہ یہاں آصیب ہے، اب ہم نے ان سے اپنی دانش میں تو سچی بات کہی ہے، کہنے اچھا تو یار کھلواؤ ذرا تہہ خانہ وغیرہ یہ وہ، ہم نے کہا ہم کہاں سے کھلوائیں، کہنے کسی طرح بس راستہ بنا دو اندر جانے کا۔ جا کے 2 گھنٹے بعد اندر سے تقریر کر رہے ہیں، 2 گھنٹے بعد باہر نکلے اور کچھ بھی نہیں، انہیں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور میرا اندازہ ہے، مجھے دیکھا تو نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جہاں جاتے تھے وہاں اس طرح کی نحوستیں زائل ہو جاتی تھیں، یہ میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ان کی 2 جو چیزیں تھیں وہ کرامت کے درجے کو پہنچی ہوئی تھیں، مطلب وہ میں نے کم از کم مولانا ایوب صاحب رحمت اپنے قریبی بزرگوں میں، ظاہر ہے بہت لوگ ہوں گے لیکن اپنے قریب ترین بزرگوں میں مولانا ایوب صاحب رحمہ اللہ کے بعد کسی میں نہیں دیکھی سوائے وزیری صاحب کے وہ 2 صفتیں کہ وہ صادق القول تھے اور وعدہ پورا کرنا ان پر ختم تھا۔ تو مطلب آپ سے جو کہا ہے وہ مطلب اس میں ذرہ برابر بھی سچائی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب اگر ان کی کوئی بات ہے جو صحرا کی طرح ہے، فرض کیا، تو اس صحرا کا ایک ذرہ بھی سچ کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی میں جتنی باتیں کی ہوئیں وہ باتیں چاہے نیند میں کی ہوں، ان میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اور انتہائی خوف کے ماحول میں وہ سچے رہے۔ جیسے MQM وغیرہ کا جب ہوا تو یہ بالکل ڈٹے رہے اور کوئی پرواہ نہیں کی، اور وعدہ اگر آپ سے کر لیا ہے تو آپ بھول جائیں گے، وہ نہیں بھولیں گے، اور کبھی عذر نہیں کریں گے کہ بھئی یار وعدہ تو کیا تھا لیکن ابھی تک ذرا مشکل ہے تو اور مہلت دے دو، کبھی نہیں۔ تو یہ سارے جو اوصاف ہیں، یہ جیسے یوں لگتا ہے کہ پرانے زاہدوں، پرانے راہبوں، اور یوں کہنا چاہیے کہ بالکل اپنے آپ کو مٹا لینے والے لوگوں کے سے باہر نہیں پائے جاتے، یہ سب اوصاف مجتمع حالت میں۔ تو یہ وزیری صاحب تھے، اور پھر یہ کہ یہ دائم المرض تھے، مطلب عمر بھر مریض رہے۔ مریض کا مطلب مختلف جسمانی تکلیفوں میں رہے، لیکن دوا شاید انہوں نے شاید ہی کبھی کھائی ہو۔ یہ بھی ان کی ول پاور اور ان کے باہمت ہونے کا وہ ایک تھا۔ اور وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رئیس فروغ انہیں اپنا سب سے بڑا اور قریبی دوست مانتے تھے، بلکہ محسن مانتے تھے، اسی طرح ان کی زندگی میں بھی رئیس فروغ صاحب کی یہی حیثیت تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 2 ایسے دوست دیکھے ہیں کہ مطلب اب جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہے نا، اس کی آنکھیں اب مایوس ہیں، مطلب انہیں دیکھتے وقت بھی احساس مجھے ہوتا تھا کہ انہیں خوب دیکھ لو، آگے ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ تو یہ تھے وزیری پانی پتی صاحب، جنہوں نے غالباً رئیس فروغ صاحب کا انتقال ان کی زندگی میں ہوا تھا، تو غالباً رئیس فروغ صاحب کی کتاب انہوں نے ہی چھپوائی تھی۔